بے شمار بے حساب فضل و احسان کے اس نے ہم تمام کو آقا نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار حبیب کردگار دو عالم کے مالک و مختار راحت آدم و بنی آدم وہ نور مجسم بے نواؤں کے داتا غریبوں کے آقا ملجا ماوا و مولا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ معزز و مکرم حاضرین مسجد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو یہ عظیم شرف عطا فرمایا کہ اس امت میں پیدا ہونے کے عظیم شرف سے مشرف فرمایا۔ پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ سارے عالمین کا رب ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا، بے جان کو جان اس نے عطا فرمائی، اور ہر قسم کی نعمتوں کا وہ خالق ہے اور ہر شے کا ہر چیز کا مالک حقیقی ہے۔ اور بے شمار درود و سلام ہمارے آقا و مولا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ہم امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ ہم اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اور اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی رفعت کا یہ عالم ہے کہ اسی مہینے کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ اس مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ یعنی کہ اس رمضان المبارک کی فضیلت اور عظمت کو اللہ رب تعالیٰ نے اجاگر کیا اور فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اور ہم تمام کو چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، قرآن پاک کو پڑھے، تاکہ یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں برکت اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے 3 اشروں کو اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا اشرہ رحمت کا ہے فرمایا، اور فرمایا اس کا دوسرا اشرہ مغفرت کا ہے فرمایا، اور فرمایا کہ اس کا تیسرا اشرہ فرمایا کہ وہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ اس بات پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر مہینے جب ان کی فضیلت اور عظمت کی بات آتی ہے تو یقیناً سارا مہینہ ہی عظمت والا تو ہوتا ہے، لیکن یہ رمضان کریم کو خصوصیت حاصل ہے اس مہینے کو کہ اس کا پہلے سے لے کر 10، پھر 11 سے لے کر 20 اور پھر 21 سے لے کر آخر رمضان تک، یہ 10 دن، جس کو 10 دن کے اس 10 دنوں کے اس سارے ایام کو اشرہ کہا گیا، پہلا اشرہ، دوسرا اشرہ اور تیسرا اشرہ۔ تو گویا کہ اس پہلے اشرے میں رحمت کو پانے والے بن جائے، دوسرے اشرے میں مغفرت شدہ لوگوں میں شمار ہو جائے، اور تیسرا اشرہ وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والوں کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ مل جاتا۔ ہم تمام کو چاہیے کہ روزوں کی پابندی کریں
اور اس کو پورے اہتمام کے ساتھ روزے کو تکمیل تک پہنچائے، تاکہ یہ ہمارے لیے رحمت، مغفرت اور دوزخ سے آزادی کا ذریعہ بن جائے۔ فرمایا جاتا ہے کہ رمضان کی جب ایک ایک رات آتی ہے، ایک ایک شب آتی ہے، تو اس میں 70,000 لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور فرمایا اس سے زائد بھی ذکر آیا۔ بہرحال یعنی یہ رمضان المبارک کے شب میں بے شمار لوگوں کی مغفرت بھی ہو جاتی، اور اس مہینے میں عبادت کرنے والوں کے اجر کو بھی بڑھا دیا جاتا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الف لام میم، یہ میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ 3 حرف ہے۔ فرمایا الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں ایک نیکی کے اجر کو 70 تک بڑھا دیتا ہے، اور فرمایا گیا دوسری روایتوں میں مذکور ہے کہ 70 سے لے کر 700 تک اس کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو سرکار دو عالم علیہ السلام ہر ایک کو عطا فرماتے۔ جب بھی یہ مہینہ آتا تو کسی کو آپ نہیں محروم فرماتے، ہر ایک کو عطا فرماتے۔ اور حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ چونکہ یہ روزہ ارکان اسلام میں سے ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے 5 چیزوں پر ہے۔ فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اس کی پہلا رکن اور بنیاد یہ ہے کہ کلمے پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ اور پھر فرماتے ہیں آگے، اور اس میں اس کا تیسرا جو رکن ہے فرمایا حج اور زکوٰۃ ہے، فرمایا، اور آخر میں فرمایا روزہ بھی ہے۔ تو چنانچہ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک ہے، اور اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جس کا انکار کرنے والا، روزے کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو معزز و مکرم حاضرین کرام، ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، روزے رکھیں، اور پھر اس مہینے میں ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جن میں اگر ہم اور آپ غور کریں تو یقیناً یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے 3 تاریخ کو حضرت سید کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وصال کی تاریخ ہے۔ اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصال کی تاریخ ہے۔ اور اس کے علاوہ 15 رمضان کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی تاریخ ہے، اور 17 رمضان مبارک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی زوجہ ہے، آپ کی وصال کی تاریخ ہے۔ اور پھر 17 رمضان جس میں جنگ بدر کا بھی واقعہ رونما ہوا تھا اور فتح مکہ ہے۔ پھر 21 رمضان کو حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اگر ہم حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب حضرت سیدہ کائنات کی سیرت کو پڑھتے ہیں، احادیث کریمہ سے پتہ ملتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا حضرت سیدہ کائنات کے بارے میں تو بی بی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ تمام میں سب لوگوں میں سب سے زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ ہے، یعنی جن کی مشابہت
جن کی چال ڈھال، جن کا چلنا بولنا، جن کی گفتار اگر ہو بہو کسی کو دیکھنا ہو تو وہ کہتی ہے کہ وہ سارا کا سارا اگر کمال دیکھنا ہو تو وہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا اس کی تصویر ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا بولنا گفتار دیکھنا ہو، حضور کی مشابہت کو دیکھنا ہو، یعنی حضور کے جیسے اگر کوئی مثل ہے تو بھی ام المومنین فرماتی ہے کہ وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. حاضر اکرام، سیدہ کائنات وہ عظیم خاتون ہے جن کے بابا محمد الرسول اللہ ہے، جن کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے. حاضر اکرام، حضرت فاطمۃ الزہرا وہ خاتون ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہے فرمایا. اور ایک جگہ آقا فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فرمایا، میرے جگر کا حصہ ہے فرمایا. یعنی حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ احترام فرماتے اور ایسی محبت فرماتے. جب حضرت سیدہ کائنات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو سرکار دو عالم علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو جاتے اور اپنے مقام پر حضرت سیدہ کو بٹھاتے. تو اندازہ کریے کہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم خاتون ہے. آج کے اس پرآشوب دور میں، آج کے اس فیشن دور میں اگر ہم کو خواتین کو اگر درس دینا ہے، اگر ان کو راہ راست پر لانا ہے، اگر ان کو سیدھے راستے پر بلانا ہے تو حضرت سیدہ کائنات کی وہ زندگی کو وہ پڑھے، ان کی زندگی کے واقعات کو سنے تو یقیناً زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے. حضرت سیدہ کائنات کی زندگی کے ہر پہلو پر غور کیا جائے، آپ کے کم سنی کا اگر دور دیکھا جائے، اگر آپ کے درمیانی عمر کا دیکھا جائے، آپ کے عمر کے کسی حصے کو دیکھا جائے، امت کے لیے اس میں اصلاح کا پیغام ہے، اس میں امت کے لیے نصیحت کا پیغام ہے. حضرت سیدہ کائنات وہ عظیم خاتون ہے، وہ شہزادی رسول ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور اس وقت لوگوں نے آقا پر ظلم کیا اور آقا علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے، یہاں تک کہ جب آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کے نازیبہ حرکات ہوئے تو ایسے موقع پر وہ آقا کی بارگاہ میں وہ ننھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ حاضر ہوتی اور اپنے آقا کے جسم پر جو کچھ چیزیں نقصان کے طور پر لگاتی پہنچاتے لوگ، وہ آپ ان کو صاف کرتی اور اپنے بابا کے چہرے کو پوچھتی، اپنے بابا کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی. وہ سیدہ. حاضرین اکرام، حضرت فاطمۃ الزہرا کا جب نکاح کی بات آئی تو کئی ایسے لوگ تھے جو جن سے نکاح کی خواہش رکھتے تھے یا چاہتے تھے کہ حضور سے تعلق بن جائے، وہ حضور پاک علیہ السلام سے. لیکن جب حاضر ہونے والے حاضر ہوئے تو ایسے ہی حضور نے فوراً اعلان فرما دیا کہ دیکھو فاطمہ کا اور علی کا نکاح اللہ نے آسمانوں پر کر دیا ہے اور مجھے حکم فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب اپنی بیٹی فاطمہ اور علی کا نکاح زمین پر فرما دو، اعلان فرما دو. فرمایا یہ شان اور عظمت کس کو ملا، یہ شرف کس کو حاصل ہوا؟ یہ سیدہ کی ذات ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کی ذات ہے جو حضور پاک علیہ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے. 3 اور صاحبزادیاں تھیں لیکن حضور کے ہی نے حیات ہی میں دنیا سے پردہ کر گئی. وہ بھی حضور کی شہزادیاں ہیں، وہ بھی حضور کی پیاری بیٹیاں ہیں. لیکن ہوا کیا ہوتا یہ ہے، اب اکثر بات جب آتی ہے تو یقیناً حضور کی اور 3 صاحبزادیاں بھی ہیں، حضرت رقیہ ہے، حضرت ام کلثوم ہے، حضرت زینب بھی ہے. لیکن ہوا یہ کہ حضور کے دین حیات ہی میں یہ تینوں صاحبزادیاں خدا کو پیاری ہو گئی. حضور کی حیات میں اور حضور کے بعد جو آپ کی شہزادی رہی وہ حضرت سیدہ کائنات، اور حضور کا جو اپنی شہزادی سے الفت و محبت کا تعلق جو رشتہ تھا مزید گہرا ہو گیا جب دوسری شہزادیاں اللہ کو پیاری ہو گئی، اپنی سیدہ کائنات سے بے انتہا محبت فرماتے. اور حضرت فاطمۃ الزہرا کے عظمت کو بھی آپ نے خود بیان فرمایا. حضرت سیدہ کائنات
کی عظمت اور شان کا یہ عالم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک جو دنیا میں پھیلی، جو سعادات کہلائے، وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا۔ معزز محترم حاضرین اکرام، آپ کی عظمت کو کیا بیان کیا جائے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اور ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، جب آل محمد کا ذکر آتا ہے، جب آل رسول کا ذکر آتا ہے، حضور کی اولاد امجاد کا ذکر آتا ہے، تو پھر یہ وہ ساری کی ساری حضرت فاطمہ الزہرا سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ حضور پاک کے سے نسبت کا جو ذریعہ بنتا ہے وہ حضرت سیدہ کی ذات ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت ہونے کی خاطر ہم اس بات پر غور کریں کہ اگر گھر کی خواتین کو، بچیوں کو نیک باتوں کی نصیحت کرنا ہو، انہیں تعلیم دینا ہو، تو ان کے سامنے حضرت سیدہ کائنات کی زندگی کو رکھیں۔ آپ کی زندگی کے ہر گوشے پر بات ہونا ممکن نہیں ہے، وقت کا تقاضا ہے، لیکن مختصر اتنا عرض کر دوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح جب حضرت مولا علی سے ہوا، اور پھر یہ بھی عرض کر دوں حضرت مولا علی کیا فرماتے ہیں ذرا سنو۔ ہم جب پڑھتے ہیں حضرت مولا علی کی سیرت تو آپ کی زندگی میں طرح طرح کے مصائب و آلام سے گزری، مال و دولت کی تنگی رہی، لیکن حضرت مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں دنیا کی کیا اہمیت ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا، باب العلم و باب ولایت، حضرت مولا علی فرماتے ہیں جن کو آقا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے فرمایا۔ اور اس علی، وہ علی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک دنیا کی یہ حقیقت ہے، فرمایا میں چاہوں تو مال و گوہر بھی رکھ سکتا ہوں، میں چاہوں تو سونا چاندی بھی رکھ سکتا ہوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ علی فرما رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چاہوں تو میں مال و دولت بھی رکھ سکتا ہوں، فرماتے ہیں لیکن مجھے دنیا کی کوئی محبت نہیں ہے۔ میرے نزدیک دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ جزامی جو شخص ہوتا ہے، جس کو جزام ہو جاتا ہے، اس شخص کے ہاتھ میں جس طرح خنزیر کا چمڑا ہوتا ہے، اس کی جو ہے جسم کی کھال ہوتی ہے، فرمایا میرے نزدیک ان میں سے کوئی اہمیت نہیں ہے فرمایا۔ اب اس کو سمجھیں آپ، جزام کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بیماری جس سے صحت کی کوئی امید نہیں ہے، زندگی کی کوئی توقع نہیں ہے، اور خنزیر کے چمڑے کا ذکر فرمایا، کھال کا، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، وہ کسی کام کا نہیں ہے ایک اہل ایمان کے نزدیک۔ فرمایا میرے نزدیک دنیا کی بھی یہی حقیقت ہے۔ تو اندازہ کرو کہ جب شوہر نامدار کا یہ عالم ہے تو فاطمہ الزہرا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت فاطمہ الزہرا کا یہ عالم کہ آپ کے گھرانے کا یہ خاص سا رہا ہے، یہ شان رہی ہے کہ در پر آنے والا سائل کبھی محروم نہیں جاتا، جو کوئی آتا من کی مراد پا جاتا، مانگنے والا جو کچھ دعا سوال کرتا حضرت سیدہ کائنات کی چوکھٹ سے وہ پا جاتا۔ حاضرین اکرام، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو آج ضرورت ہے کہ اپنے گھر کی خواتین میں پیش کیا جائے، ان کی عفت و پاکیزگی کی باتیں بتائی جائے، تاکہ ہماری خواتین بے پردگی سے باز آ جائے، ہماری خواتین فحاشی سے باز آ جائے، ہماری خواتین بازاروں کی زینت بننے سے باز آ جائے۔ کون ہے سیدہ؟ وہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ، جن کی شان اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ ان کے سر کے پیشانی پہ ابتدائی جو سر کے بال ہوتے ہیں، جسے عموماً پیشانی پر بال کہا جاتا ہے نا، پیشانی کے بال، فرمایا گیا کہ ان بالوں کو حضرت امام حسن نے کبھی خود نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ پردے کا عالم ہے، یہ آپ کی عظمت کا عالم ہے کہ ایسی پردے کا اہتمام فرماتے ہیں کہ آج رہتی دنیا تک حضرت سیدہ کائنات کا پردہ مشہور ہے، اور ایسی پاکیزہ اور ایسی عظمت والی خاتون، اور کیوں نہ ہو کہ جس کے بابا محمد ہو، جس کے شوہر علی ہو، جس کی اولاد حسن و حسین ہو۔ اور حسن و حسین کو کیا بنایا آقا نے؟ نوجوانان جنت کا سردار بنایا۔ تو ذرا غور کرو کہ جنت وہ چیز ہے
جو ہم ساری زندگی عبادتیں کر کر بھی پتا نہیں اللہ کے حضور ہماری عبادت قبول بھی نہ ہوئی، لیکن حسن و حسین وہ ہے کہ ابھی کم سن ہے، ابھی شہزادے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، آقا نے فرما دیا یہ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس وقت اعلان فرمایا ہم چھوٹے سے بڑے ہوئے، 20 کو پہنچے، 40 کو پہنچے، 60 کو پہنچے، عبادتیں کر کر دنیا کا کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا میں جنتی ہوں۔ ہے کوئی کر سکتا دعویٰ؟ اگر کوئی لڑکپن سے بھی عبادتیں کرنے والا ہو، تکبیر اولا تک نہ چھوٹی ہو، دعویٰ نہیں کر سکتا میں جنتی ہوں۔ لیکن حسن و حسین کی عمریں کیا ہے؟ چھوٹے سے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، بمشکل 4 سال 6-8 سال کے آس پاس کی عمر شریف ہے، اور آقا فرما رہے ہیں جنت لیں گے ان کو، جنت کے سردار ہے، یہ شان ہے۔ اگر یہ باتوں کو اگر اس طرح سمجھنے لگ جائیں آج کے یزیدی، تو پھر کبھی یزید کی طرفداری نہیں کریں گے۔ سمجھ جائیں کہ جس حسن و حسین کو 4-8 سال کی عمر میں جنت کی سرداری مل گئی، میرے آقا نے عطا فرمایا وہ، ان کے مقابل آنے والا، ان سے لڑنے والا، ان کو قتل کرنے والا جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ ابھی بھی نہیں سمجھے ہیں تو یزیدی لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو قرآن کریم عطا فرمایا، نازل فرمایا، عظیم کتاب ہے دنیا کی سب سے، اور اس کتاب میں ہر ایک چیز کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوگوں نے نبی کو یا نبی کے کسی سواری کو قتل کیا، جیسا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا نا، تو اللہ نے ریونج لیا۔ ریونج معلوم ہے؟ بدلہ۔ کیا لیا؟ بدلہ۔ کتنے؟ جب نبیوں کا قتل ہوا، ان کی سواری، ان کو جس سواری پر نبی سوار ہوتے، اگر اس کو قتل کرتے تو 70,000 سے زیادہ لوگوں کو اللہ نے قتل فرما دیا، ہلاک فرما دیا، اللہ رب العزت ہلاک فرما دیا ان کو۔ تو پھر جو رسول کے خون کو شہید کرے اللہ اسے معاف فرمائے گا۔ تو معزز مکرم حاضرین کرام، تو حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی زندگی کا ایک پہلو آپ دیکھیں کہ حضرت سیدہ کائنات جب مولا علی شیر خدا کے نکاح میں آ گئی تو اب حال یہ تھا کہ گھر کے کام کاج خود سے فرماتی۔ کون ہے پھر؟ رسولوں کے سردار، نبیوں کے امام کی شہزادی ہے، لخت جگر ہے، اور گھر کا کام خود سے کر رہی ہے۔ ایسی محنت اور ایسی جو ہے گھر میں محنت فرماتی ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر گٹے پڑ جاتے ہیں کام کرنے کی وجہ سے۔ عموماً خواتین کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ نرم و نازک ہوتے ہیں، لیکن سیدہ کائنات جو جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے، آپ کا یہ عالم ہوا گھر کا کام کرتے کرتے حال یہ ہو گیا کہ آپ کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، کام کی وجہ سے چھالے پڑ گئے، آپ کے ہاتھ زخم والے بن گئے۔ یہاں تک کہ جب مولا علی شیر خدا نے دیکھا تو کہنے لگے اے فاطمہ اپنے بابا سے کہہ کر کوئی باندی حاصل کر لو۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام باندی تقسیم فرما رہے ہیں، گھر کے لیے نوکر چاکر تقسیم کر رہے ہیں۔ جنگ کے دوران جب کوئی لوگ آ جاتے، غلام پکڑے جاتے تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم کر دیتے۔ لیکن پھر یہ بھی ایک اسلام کا ایسا پیارا کانسیپٹ رہا جو آج ساری دنیا کو توخ غلامی سے آزاد کر دیا۔ کیسے؟ غلام آزاد کرنے کا اجر تھا نا، کتنے غلام آزاد کر دو، تو گھر میں غلام ہوتے تھے آزاد کرتے جاتے، یہاں تک کہ غلامی ہی ختم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا کی شان یہ ہے، آقا دنیا میں تشریف لائے تو ہر ایک کے لیے آئے۔ تو ایسے بھی لوگ تھے جو غلام بنا دیے جاتے تھے، بعد میں حضور نے جب اسلام کی یہ پیاری دعوت دی اور لوگوں کو غلام آزاد کرنے کا کفارے کے طور پر یا کبھی شکرانے کے طور پر یا کبھی غلام کے اچھے نیک عادت پر اعتبار پر آزاد کر دیے جاتے، تو حضرت سیدہ کائنات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ بابا جان اپنے گھر کے کام کاج کے لیے کوئی باندھی ہو تو آپ عطا فرمائیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو باندھی تقسیم فرمائی،
اب یہاں امت کی تعلیم کے لیے کیا فرمانا ذرا غور کرے. حضرت سیدہ کائنات کو اپنی جگہ بٹھایا. پہلے تو حضور آقا اٹھ کھڑے ہو گئے اور اپنی جگہ بٹھایا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے پیشانی کو بوسہ دیا آقا نے اور فرمایا کہ اے فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ دوں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا یہ جنت کی سردارہ ہے, یہ حضور کی پیاری ہے, اگر کہہ دے یا رسول اللہ مجھے چاہیے تو آقا بھی دے دے, خدا خود ارشاد فرما دے محبوب عطا کر دو, دے دو. لیکن دیکھو آپ کہتی ہیں بابا جان جو بہتر ہے وہی عطا کر دے. حضرت نبی پاک نے فرمایا کہ فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو. آپ نے تسبیح دی جسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. آج ہم عصر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ, یہ ہم پڑھتے ہیں نا تسبیحات. تو بہرحال اللہ اکبر یہ 3 تسبیحیں ہوتی ہیں پڑھتے. تو حضور نے فرمایا یہ پڑھا کرو. حضرت فاطمہ الزہرا تسبیحات کا وہ وظیفہ لے کر حضور کی بارگاہ سے گھر آئی. علی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا نے اس سے بہتر چیز دی ہے. چنانچہ وہ تسبیح فاطمہ جسے عموماً کہا جاتا ہے وہاں آپ نے ذکر فرمایا اور اس کے بعد وہ ذکر کرنے لگی, گھر کے کام کاج میں مشغول ہو گئی. اب ایک مرتبہ حال یہ ہوا کہ حضور کے صحابیات میں سے یعنی خواتین میں سے حضور کے کچھ ایک خاتون جب آئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا حضرت امام حسن و حسین کے جھولے کو جھلا رہی ہیں اور وہ جھولا جھلاتے جھلاتے حضرت فاطمہ کو گویا اونگ لگ گئی اور وہ جھولا چلتے چلتے دھیمی رفتار پر ہوا. ایک پھر سے وہ جھولا چلنے لگا. جب یہ واقعہ دیکھا تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ میں بھی فاطمہ الزہرا کے گھر پر گئی تھی, آپ کی لخت جگر کے گھر پر گئی تھی, کیا دیکھتی ہو کہ آپ کے آنکھ لگ گئی, اونگ آ گئی اور جو حسین کا جو جھولا تھا وہ چلتے چلتے رکنے لگا یہاں تک کہ پھر سے وہ رفتار پکڑ لیتا ہے. کیا بات ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی. آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر جو جھولا جھول رہا تھا اللہ رب العزت نے فرشتے کو مقرر فرمایا اور گویا یہ اعلان کیا کہ اے فرشتے جا, فاطمہ کو اونگ لگی ہے جس نے ساری رات ہماری عبادت میں گزار دی ہے اور سارے دن کو اپنے گھر و عیال کی خدمت میں گزار دیا ہے, اب اسے فاطمہ کو نیند لگی ہے اور ان کا شہزادہ نیند کی آغوش میں چلا گیا ہے اور اگر وہ جھولا رک گیا تو پھر فاطمہ کی اس آرام میں خلل آ جائے گا. جا فاطمہ کے گھر میں بچے کا جھولا تو گویا وہ جھولا جو غیب سے جھول رہا تھا تو وہ جھولنے لگا. معزز و مکرم حاضرین کرام, یہ حضرت سیدہ کائنات کی عظمت کی کیا کیا باتیں بیان ہوں, لیکن مختصر یہ عرض کرنے کا وجہ مقصد یہ ہوا, بلا ارادہ میں نے باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی, لیکن مقصد یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کو پڑھا جائے اور خدا را جب جب سیدہ کائنات کی عظمت کی بات آئے اپنے زبان و ہوش کو سنبھال لیا جائے, اس لیے کہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کی انتہا کی باتوں میں سے جو باتیں کہہ دوں, ایک تو یہ ہے کہ کائنات کے سارے مرد و عورت کی روح اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کے ذریعے ان کی روحوں کو نکالتا ہے اور فاطمہ الزہرا کی روح پر اللہ تبارک و تعالی نے قدرت الہی سے خمس فرمایا. یہ عظمت کسی اور کو نہیں ملی, نہ فاطمہ سے پہلے اللہ نے کسی کو عطا فرمایا, نہ فاطمہ کے بعد کسی کو اللہ عطا فرمانے والا. حاضرین کرام, عظمت کے لیے میں کیا کیا عرض کروں. معزز و مکرم حاضرین کرام, اگر اللہ بیٹی عطا کرے تو پھر فاطمہ نام رکھنے میں کنجوسی مت کرو, ناپتول مت کرو, آنکھیں بند کرو اور نام رکھو سیدہ کے نام پر. افسوس کا مقام ہے, جاہلیت کا یہ عالم ہے ہمارے پاس. فاطمہ نام رکھے تو ظلم زیادہ ہوتا, فاطمہ نام رکھے تو فلاں ہوتا. ارے نادان, جن کے نام پاک کے صدقے اللہ بابا جان رسول اللہ کی آدھی امت کو بخشنے والا, آدھی امت کو بخشانے والی فاطمہ ہے, اور بچی آدھی تو بابا خود بخشائیں گے. یہ شان ہے فاطمہ. پردہ نشی ہے, اگر پردہ نشی نہ ہوتی تو پھر وہ بھی رسول ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے
تو جو مقام اللہ کے جتنے انبیاء کے بیٹے ہوئے سارے کے سارے ان کے باپ کے والد کے نبی کے جانشین ہوئے، اور فاطمۃ الزہرا کو اللہ نے وہ شرف عظیم آپ کے ذریعے سے آپ کے شہزادوں کو عطا فرمایا، حسنین کریمین کو عطا فرمایا۔ اور دوسرا شرف ایسی عظمت کی انتہا باتوں میں سے صرف دو نہیں، انتہا بات میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ بی بی فاطمۃ الزہرا کی انتہائی عظمت والی باتوں میں بہت ہے، لیکن ایک اور ہے، وہ ہے جب محشر میں حضرت فاطمۃ الزہرا کی سواری گزرے گی، آپ کی سواری گزرے گی، تو آپ کے اطراف و اکناف کون ہوں گے؟ جنت کی حوریں ہوں گی، ملائک ہوں گے، فرشتے ہوں گے، اور ان کے درمیان حضرت فاطمۃ الزہرا تشریف لے جائیں، اور لے جائیں گی تو کیا ہوگا؟ سب آئیں گے چلے جائیں گے، بڑے بڑے آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زکیہ طاہرہ جب گزریں گی، اعلان ہوگا کہ اے محشر کے لوگوں، اے اہل محشر، اپنی نظروں کو نیچے کر لو، اور حتیٰ کے لیے یہ حکم جب ہوگا تو صرف عام لوگوں کے نہیں، صرف عوام کے لیے نہیں ہوگا، خواص کے لیے بھی ذکر ہوگا، اپنی نظر نیچے کر لو، اللہ کے رسول کی بیٹی تشریف لے جا رہی۔ حاضرین کرام، حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ، جب آپ کا نام نامی رکھنا پڑے تو سوچو مت، نام رکھ لو، اگر اللہ نے ایک دی ہے تو ایک نام رکھ لو، اگر بیٹیاں بہت دی ہے تو جس طرح نام کے ساتھ محمد لگاتے ہو، جب بیٹی ہو جائے تو غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بیٹی کے نام کے ساتھ فاطمہ جوڑ دیا جائے۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھے، ان نسبتوں کا خیال کریں۔ قیامت کے دن جو لوگ بخشے جائیں گے نا، اس میں محمد و احمد نام والے ہوں گے جن کو اللہ بخش دے گا، اللہ جن کے نام علی ہوں گے ان کو بخش دے گا، جن کے نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر ہوں گے اللہ انہیں بھی بخش دے گا، بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ محمد و احمد کے بارے میں یہاں تک آتا ہے، جس کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، رب تبارک و تعالی فرمائے گا انہیں بلا حساب و کتاب، نام اعمال پر ان سے حساب کتاب نہیں کیا جائے گا، بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں۔ تو معزز و مکرم حاضرین کرام، ضرورت ہے کہ ہم اس رمضان کے پیغام کو سمجھیں، اور سیدہ کائنات کی وصال کی تاریخ 3 رمضان ہے، اور ہمارے گھر کی خواتین کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا اور دیگر ازواج مطہرات کی زندگی ان کے لیے نصیحت ہے، سبق ہے کہ کس طرح وہ اپنی ساری زندگی صبر اور مصیبت کو برداشت کرتے ہوئے گزارتی ہے۔ تو یہی تو ہوا، حضور نے جو فرمایا وظیفہ دیا تو یہ ایک طرح سے ظاہری طور پر جو فرقہ بتا دیا، دوسرا گھر میں فرشتے کا آنا اور جھولا جھولانا، گویا یہ پیغام تھا، بتانا یہ تھا کہ یہ تو جو تھا نصیحت یہ محمد کی طرف سے تھی، اور فرشتے کا آنا یہ خدا کی طرف سے انتظام تھا۔ تو معزز و مکرم حاضرین کرام، حضرت نبی پاک علیہ السلام کی نسبت کے تصدق اللہ نے ہم کو ایسے پیارے صحابہ کرام و صحابیات اہل بیت کرام سے نسبت اور تعلق رکھا ہے، ضرورت ہے ان سے محبت کرے۔ حضور فرماتے ہیں جو دنیا میں جن سے محبت رکھتا ہے قیامت میں ان کے ساتھ اٹھے۔ اگر ہم دنیا میں دنیا والوں سے محبت کریں تو دنیا والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، اگر اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو حشر کے میدان میں ان کے ساتھ اٹھے، تو وہ جس طرف ہوں گے ہمارا بھی حساب و کتاب کا معاملہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ تو معزز و مکرم حاضرین کرام، اس رمضان المبارک کے پیغام کو سمجھے، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ کی مثال کی تاریخ ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو سیدہ کائنات کی زندگی دیکھیں، عبادت کا آپ کا معاملہ دیکھیں، تو آپ کا یہ عالم اور ایسی پاکی و طہارت کا یہ عالم کہ آپ ساری رات عبادت میں گزار دیتی۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں بی بی فاطمہ الزہرا کو کبھی بستر پر آرام کرتے ہوئے رات میں نہیں پایا، میں نے رات میں نہیں دیکھا کہ میری ماں کبھی لیٹی ہو آرام کر، میں جب آنکھیں کھلتی ہے دیکھتا ہوں مصلی پر ہے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، تو اب ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم اس رمضان کو غفلت میں نہ گزارے، عبادت کریں۔ اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہم تمام کو طاقت و قوت دی ہے، نماز ادا کریں، تراویح کی نماز باجماعت ادا کریں، پوری 20 رکعت ادا کریں، کسی پریشانی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کو معلوم ہے
20 रकात मक्के शरीफ में, मदीने शरीफ में हुआ करती थी, अब नहीं हो रही, अलग मसला है। और कब तक होती थी सबको मालूम है, लॉकडाउन तक 20 रकात होते थे, बाद में तब्दीली। तो कोई खैर हमारे लिए दलील वो नहीं है, हमारे लिए आनाफ आइम्मा अरबा की हमारे नजदीक रिवायत मौजूद है, उनके तहकीक मौजूद है, हम उनका इतराफ करते हैं। तो बहरहाल जरूरत है कि पूरी 20 रकात अदा करें, नमाज का एहतमाम करें। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के इरशादात में से बात अर्ज करके अपनी बात को खत्म करूं, ताकि हमें रमजान की अहमियत की बात मालूम हो जाए। सुनन इब्ने माजा में एक हदीस पाक नकल फरमाए हजरत, उसमें वाक़या यूं है कि हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, ये सहाबी रसूल, और वो फरमाते हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की खिदमत में 2 लोग हाजिर हुए और वो आए और कलमा पढ़ लिए, ईमान ला लिए। हुजूर ने उन्हें कलमा पढ़ाया, वो मुसलमान हो गए। और एक सहाबी उनमें से एक ऐसे थे, 2 लोगों में से एक शख्स जो थे वो ऐसे थे कि हर काम में आगे बढ़ बढ़कर नेकी का काम किया करते। जैसे कि होता है ना, कोई नेकी का काम आ गया, कुछ होते हैं सोचते हैं करना नहीं करना, करूं, कुछ झिझक होती, और वो शख्स ऐसे थे कि बगैर किसी सोच विचार के नेक काम के लिए फौरन आगे बढ़ जाते। तो हाल ये हुआ कि नेक काम करते रहे, वो जो साथ में ईमान कबूल किए उनसे ये हाल हो गया कि उनसे हर काम में आगे बढ़ गए। तो लोग यहां तक कहते थे कि ये जो है बड़े फुर्ती वाले हैं, बड़ी जुस्तजू के साथ फौरन काम कर लेते हैं, ये आगे बढ़ गए। यहां तक के इतना आगे बढ़े कि एक गज़वे में शहीद भी हो गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह की राह में जो शहीद हो जाता है, तो फरमाया जब शहीद हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला पूछता है कि तू क्या चाहता है, तो वो कहता है अल्लाह मुझे फिर से जिंदगी अता फरमा, 1 नहीं 2 नहीं 70 मरतबा जिंदगी दे, मैं फिर तेरे लिए जिहाद करूंगा और अपनी जान को तेरी राह में कुर्बान करूंगा। तो वो लज्जत होती है शहादत। तो शहीद हो गए। अब उसके बाद हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह फरमाते हैं कि दूसरे शख्स रह गए, लोग इनके बारे में जानते थे, ये भी इबादत गुजार थे, नेक थे, लेकिन उनकी तरह तेज रफ्तार नहीं थे। लिहाजा हाल ये हुआ कि 1 साल के बाद इनको रमजान का महीना भी मिला और ये फिर बाद में इंतकाल कर गए, रमजान के बाद। अब उसके बाद हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, चूंकि ये खुद राजी है, दोनों इस्लाम कबूल किए वक्त वो मौजूद थे, ख्वाब में दोनों को देखते हैं। अब ख्वाब भी पढ़ते हैं, अच्छे बुरे सबको ख्वाब आते हैं, हर एक की ख्वाब की ताबीर होती। फरमाया गया कि इस ख्वाब की ताबीर के बारे में अच्छी ताबीर ली जाए और अहले इल्म से ली जाए, ताकि ख्वाब का पैगाम और मकसद समझ में आए। क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम को वही के जरिए, कश्फ के जरिए आगाह किया जाता था, और नेक लोगों को, मोमिनीन को अच्छे ख्वाबों के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें खुशखबरी इनायत फरमाता। चुनांचे हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने जब ये ख्वाब देखा तो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, सारे सहाबा मौजूद हैं। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो जो दोनों शख्स थे, इस्लाम लाए थे, दूर दराज मुकाम से आए थे। हुजूर ने फरमाया हाँ हाँ, तो क्या हुआ? कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, ख्वाब में देखता हूं कि ये दोनों जन्नत के दरवाजे पर हैं, मैं भी जन्नत के दरवाजे पर हूं। जन्नत का दरवाजा खुलता है जिसे बाबुर रैयान कहते हैं। जब दरवाजा खुला तो क्या देखते हैं कि अंदर से एक शख्स निकला, गोया फरिश्ता था। उसने उस दूसरे शख्स को, जो बाद में 1 साल के बाद इंतकाल हुआ, शहीद भी नहीं हुआ, उसको कहा कि तुम आ जाओ। तो वो शख्स अंदर चला गया। उसके कुछ देर बाद फिर शख्स दरवाजा खोलता है और कहता है जो शहीद हुआ था उसको कहा कि अब तू आ। तो वो शख्स आया। उसका तलहा बिन उबैदुल्लाह क्या किए, वो भी आगे बढ़ने लगे, आपका मंजर बयान कर रहे हैं। तो अंदर जाने के लिए कोशिश करने लगे तो वो जो जन्नत का दारोगा था, फरिश्ता था, उसने रोक दिया, कहा तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया, तुम वापस चले जाओ। जब ये ख्वाब देखे, हुजूर से सारा वाकया बयान किया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया कि ये जो ख्वाब था, तुमने जो देखा है, जो पहले शख्स, क्या पूछना चाहते हो? तो हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह और दीगर सहाबा को जुस्तजू हो गई। जब इस ख्वाब की ताबीर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम क्या बयान फरमाते हैं, इनको जन्नत से वापस भेज दिए, जो दूसरे नंबर पे बाद में इंतकाल करे उनको पहले जन्नत में बुलाए, और जो शहीद हुए अल्लाह की राह में नेकियों में आगे आगे रहते थे उनको रोक दिए वहां पे जन्नत के दरवाजे पर, बाद में बुलाए। तो हुजूर से जब ये पूछा कि इसकी ताबीर क्या है, तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी ताबीर ये है कि एक तो ये है कि तुम अभी मरने वाले नहीं हो, तुम्हारा अभी वक्त बाकी है। सुभान अल्लाह, हमारे नबी को पता है कौन मरने वाला है, कौन नहीं मरने वाला।
اب اس کے بعد حضور نے فرمایا جو دوسرے شخص کو پہلے بلایا، حضور نے فرمایا کیا وہ شخص 1 سال تک عبادت نہیں کیا؟ تو سارا مجمع کہنے لگا یا رسول اللہ اس نے عبادت کی، اس کو رمضان کا مہینہ بھی ملا، روزے بھی رکھا، وہ ساری نیکیوں کو حاصل کرنے والا بنا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہی وجہ بنی کہ وہ شہید کے درجے سے آگے بڑھ کر اسے پہلے جنت میں بلایا گیا کہ رمضان کا مہینہ پایا، اللہ رب العزت نے اس شہید سے پہلے اس کو جنت میں بلا دیا۔ تو یہ مرتبہ، یہ مقام رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کی برکت سے ہوا، اور بعد میں وہ شخص کو بلایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ نیکیاں تو کی، اس نے شہید بھی ہوا، یقیناً بڑا مرتبہ ہے، اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہاں پر اس حدیث میں خواب کے ذریعے سے یہ پیغام اور نصیحت ملتی ہے کہ رمضان کا مہینہ جو مل جاتا ہے تو پھر یہ 1 سال، یہ رمضان کا جو مبارک مہینہ 1 مہینہ جو ملتا ہے، 1 سال کی عبادت ہے، اور پھر یہ رمضان کا مہینہ مل جانا، یہ وہ مقام ہے، یہ رتبہ ہے کہ جنت میں جلدی بلایا جاتا ہے نیکیوں کی وجہ سے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا جس میں سے پہلا عشرہ رخصت پر ہے، اور باقی کچھ دن رہ گئے، 2 عشرے رہ گئے، اور پتہ نہیں آئندہ رمضان اللہ رب العزت ہم کو عطا فرمائے یا نہیں۔ بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں حاصل کرنے والے لوگوں میں ہمارے نام کو شامل فرمائے، ہم تمام کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، اور ہم تمام کے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ آنے والے رمضان رہے یا نہ رہے پروردگار، لیکن اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے لیے دوزخ سے آزادی کا، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگار تعالی ہم تمام کے حال پر رحم و کرم فرما، جو بیمار ہیں، جو علیل ہیں، جو لا علاج مرض میں مبتلا ہے، پروردگار اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے تصدق سب کی بیماریوں کو شفاء کامل عاجلہ میں تبدیل فرما دے، صحت، عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے، سارے عالم کے مسلمانوں کو حفظ و امان نصیب فرما دے، اسلام کو سر بلندی نصیب فرما دے، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما دے۔ مالک و مولا سارے عالم کے مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم تمام کے حال پر رحم و کرم فرما، ہم تمام کے ظاہری باطنی تمام لفظوں کو معاف فرما، ہم تمام کے حال پر رحم و کرم فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جن کے والدین دنیا میں ہیں ان کو صحت اور عافیت اور تندرستی کے ساتھ سلامتی نصیب فرما، ان کی خدمت کرنے کی ہم کو توفیق، ہدایت اور استطاعت اور توفیق نصیب فرما۔ مالک و مولا ہماری اولادوں کو حفظ و امان نصیب فرما، صحت اور عافیت کے ساتھ علم کے اعلیٰ مقام پر سب کی اولادوں کو مالک و مولا مقام نصیب فرما۔ جو دعائیں التجائیں کی ہیں اور مالک و مولا لوگوں نے دی، سب کی دعاؤں کو التجاؤں کو قبول عطا فرما، جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے سب کے سینوں میں ہے دعائیں التجائیں تمنائیں مرادیں، سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ۔